اللہ تعالیٰ ایسے نوٹسز جاری کرنے والوں کو ہدایت عطا فرمائے، اگر وہ ہدایت کے قابل نہیں ہیں تو ہمارے پاک اداروں سے ایسے ناپاک لوگوں کو پاک فرما دے۔ اور میں ان لوگوں کو یہ پیغام دوں گا کہ یاد رکھو، تم نے اپنے شر انگیز فیصلے سے مسجد کو تو شہید کر دیا، وہ تو دوبارہ پھر تعمیر ہو جائے گی اور پہلے سے زیادہ بہترین طریقے سے تعمیر ہوگی، لیکن تم لوگ جنہوں نے اللہ کے گھر کو شہید کر کے اللہ کے غیظ و غضب کو دعوت دی ہے اور مسلمانان عالم کے دلوں کو زخمی کیا ہے، تمہارا گھر بار، کاروبار اور تمہاری آس اولاد بحمد اللہ تعالی حکومت کے ساتھ جاری مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے علماء اکرام کی کاوشوں کو قبول فرما لیا ہے اور آپ کی دعاؤں کو بھی شرف قبولیت بخشا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے حکومت جس نے 50 سے زائد مساجد شہید کرنے کا نوٹس جاری کیا تھا وہ گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئی ہے، اور یہ سب کی سب اللہ تعالیٰ کی رحمت اور علماء اکرام کی کاوشوں کے بعد ہوا ہے، اور آپ لوگوں کی دعاؤں نے اللہ تعالیٰ کی رحمت کو متوجہ کیا ہے۔ آپ دیکھیے کہ وہ لوگ جو علماء کے کل تک خلاف تھے آج علماء کی تعریفوں کے پل باندھ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنا حق ادا کیا ہے کہ مسجد کے دفاع میں نہ دن دیکھا نہ رات، بلکہ اپنی جان تک کو پیش کیا اور امن و امان کے ساتھ ملک کی سلامتی کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنا احتجاج بھی ریکارڈ کروایا اور اپنے مقصد کو کامیاب بھی کیا۔ اب اطلاعات یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے جمعیت علماء اسلام کا اور اس کے ساتھ ساتھ جتنی بھی جماعتوں کے ذمہ داران کا عمل تھا اس مسجد کو دوبارہ تعمیر کرنے کا، اللہ تعالیٰ نے اس رد عمل کو نتیجہ خیز ثابت کیا ہے اور حکومت کو اپنے عزائم سے پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا ہے، اور حکومت کو 48 گھنٹے کی ڈیڈ لائن دی گئی ہے۔ حکومت مسجد کو دوبارہ تعمیر کرے گی، جلد دوبارہ اسی جگہ پر مسجد بنائی جائے گی، اور بقیہ مساجد جن کو نوٹس جاری کیے گئے تھے معاذ اللہ مساجد کو شہید کرنے کے لیے وہ واپس لے لیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ایسے نوٹسز جاری کرنے والوں کو ہدایت عطا فرمائے، اگر وہ ہدایت کے قابل نہیں ہیں تو ہمارے پاک اداروں سے ایسے ناپاک لوگوں کو پاک فرما دے۔ اور میں ان لوگوں کو یہ پیغام دوں گا کہ یاد رکھو، تم نے اپنے شر انگیز فیصلے سے مسجد کو تو شہید کر دیا، وہ تو دوبارہ پھر تعمیر ہو جائے گی اور پہلے سے زیادہ بہترین طریقے سے تعمیر ہوگی، لیکن تم لوگ جنہوں نے اللہ کے گھر کو شہید کر کے اللہ کے غیظ و غضب کو دعوت دی ہے اور مسلمانان عالم کے دلوں کو زخمی کیا ہے، تمہارا گھر بار، کاروبار اور تمہاری آس اولاد وہ کبھی کسی بھی طرح امن اور چین سے نہیں رہے گی، بلکہ وہ تباہ و برباد ضرور ہوگی۔ ابھی وقت ہے، توبہ کر لو اور آئندہ ایسے عمل کرنے سے باز آ جاؤ، ورنہ تم دنیا میں جیسے اب ذلیل و رسوا ہوئے ہو آئندہ بھی ہوگے، اور آخرت کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام علماء اکرام کو اس کی بھرپور کامیابی پر اپنی رحمتوں سے نوازے، اور اللہ تعالیٰ علماء اکرام کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم اور دائم رکھے۔ ہم سب کو علماء اکرام کے شانہ بشانہ اپنی جان، مال، اولاد سب کچھ پیش کرتے ہوئے ہر کام میں ان کے ساتھ شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب بھی ووٹ دینے کا وقت آئے تو علماء اکرام کو ووٹ دینے کی توفیق عطا فرمائے، جو ہمارے دین کے بھی محافظ ہیں اور ہماری مساجد، مدارس، حتیٰ کہ ملک کی تمام نظریاتی سرحدات کے محافظ ہیں اور تا زندگی رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے وطن کے لیے مخلص ہو کر ہر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے ذمہ داران کو احساس ذمہ داری عطا فرمائے اور ایمانی بیداری عطا فرمائے، اور آئندہ ایسے کسی بھی فیصلے سے باز رہنے کی توفیق عطا فرمائے جو ملک کے امن کو خطرے میں ڈالنے والا ہو۔ اللہ تعالی ہمارے وطن کو تا قیامت بقا، سلامتی، استحکام عطا فرمائے، رہنے والوں کو دین متین کا شیدائی بنائے، اسلام کا بول بالا فرمائے، اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین یا رب العالمین۔